بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ انسان کا کسی طرف رجحان ہو جانا یہ ایک فطرتی بات ہے، اور یہ رجحان بڑھتا بڑھتا وہ ایک انسیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ لگاؤ اور تعلق بڑھ جاتا ہے، وہ محبت بن جاتی ہے۔ یہ محبت اس کی مال سے ہو سکتی ہے، اس کو اپنے کاروبار سے بھی ہو سکتی ہے، اس کو اپنی آل اولاد سے، خاندان سے ہو سکتی ہے، کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے اچھا تعلق بن سکتا ہے۔ بعض لوگ اپنی اس محبت پر کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ کچھ محبتیں فطرتی ہوتی ہیں، کچھ محبتیں ایمانی ہوتی ہیں۔ فطرتی محبت انسان جس کا میں نے ذکر کر دیا وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، ختم ہو جائے کوئی مسئلہ بھی نہیں، اور اگر اس محبت کے ساتھ ایمان بھی شامل ہو جائے تو وہ محبت، وہ تعلق انسان کو جنت تک پہنچا کے چھوڑتا ہے، اور وہ تعلق اس کے ایمان کو، اس کے عمل میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی تعلق کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ جذباتی اور ایمانی ہے۔ وہ تعلق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اور صحابہ میں سے بھی سب سے بہترین صحابی، بلکہ امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، جن کے بارے میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تھوڑا آگے چل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا، پوچھا آپ ابوبکر کے آگے چل رہے ہیں، حالانکہ زمین پر سورج جہاں جہاں چمکتا ہے ان سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو افضل ترین ہے، ان سے آپ آگے چل رہے ہیں۔ گویا وہ اس امت کے سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بے شمار مرتبہ فضیلت میں، عظمت میں، رفعت اور شان کے اندر بہت سی باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، اور عملاً بھی یہ ثابت کیے ہے کہ وہ اس امت کے سب سے افضل ترین شخص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا ہے، 40 سال زندگی میں اپنے کردار کا ڈنکا بجایا ہر طرف،
بچہ بچہ آپ کے کردار کی گواہی دیتا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ اس معاشرے کو دیکھیں جس معاشرے میں اخلاقی اقدار کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جہاں ظلم کی انتہا تھی، جس کو اسلام بھی جاہلیت کا دور کہتا ہے، جس میں بچیوں کو باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا تھا، اور اس معاشرے کے لیے وہ معمولی بات تھی. سود کا کاروبار اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت اور صدیوں سے آپس میں قبیلوں کی لڑائی، بہت سارے ایسے معاملات، اور خواتین کے حقوق کا جو پائمالی ہوتی تھی وہ شاید ہی تاریخ میں ایسی ہوتی ہو. اس دور میں اپنے آپ کو صادق اور امین کا ڈنکا بجوانا مشکل ترین کام تھا. اور پھر یہی نہیں کہ ہر ایک کو پتا تھا صادق کہیں امین کہیں سے مراد کیا ہے، ان سے کون سی شخصیت مراد ہے. گویا انہوں نے ثابت کیا کہ میں صادق ہوں، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اپنی صداقت کی تصدیق کروائی سب سے. بتاؤ اگر پیچھے سے میں کہہ دوں کہ وہ ایک لشکر آ رہا ہے، مانو گے؟ سب نے کہا جی بالکل، ہم تو انکار کر ہی نہیں سکتے، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق پایا ہے. وہ شخصیت جنہوں نے اپنے کردار کو ثابت کیا ہے، وہ سچے اور اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کالج، یونیورسٹی یا کسی بھی ادارے میں کوئی شخص اگر وہاں سے کسی اور جگہ پہ جانا چاہتا ہے یا اپنا کردار بنوانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں. وہ کمپنی اس کو لکھ کر دیتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا اچھا کام کرتا رہا، یہ اچھا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ تھا، یہ فلاں فلاں تھا. اور اگر کوئی بڑا لیڈر کسی کے بارے میں کوئی ریمارکس اچھے دے دیتا ہے، وہ ان ریمارکس کو کوڈ کر کے شیئر کرتا ہے، سب کو بتاتا ہے میرے لیڈر نے مجھے یہ کہا ہے. حالانکہ لیڈر بعض دفعہ دل رکھنے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، یا اس سے کام نکلوانے کے لیے بھی، یا اس کو تھوڑا سا اس لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام اچھا کر لے. بعض دفعہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہوتی نہیں ہیں، لیکن خود جو اتنے سچے ہیں، جن کو پتا ہے سچائی کیسے کمائی جاتی ہے، جن کو پتا ہے سچ منوانا اور اپنے آپ کو سچ کہلوانا کس قدر مشکل ہے، اور ایسے معاشرے میں سچا رہنا کتنا مشکل ہے، اس پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا کتنا مشکل ہے، اور اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو سچا کہلوا دینا، بچے بچے کی زبان پہ جاری کروا دینا، ان کو پتا تھا. اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے یہ اعلان کیا ہے، اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا. تجھے پتہ نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ تھے، اپنے ساتھی بھی ساتھ تھے، احد کب کپانے لگا، وہ لرزنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہر جاؤ، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، وہ صدیق اور ایک سچا بندہ ہے، وہ شہیدان، دو شہید ہیں. وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی. شہید سے مراد دونوں حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی. اور اپنے بعد جس کا ذکر کیا وہ کون ہے؟ صدیق. گویا خود جو سچے ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ کون ہے، یہ سچی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی اس دن انتہا نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے 3 سال تو فترہ رہا، یعنی کہ خاموشی رہی. ایک پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوئی.
اور پھر جب یہ حکم نازل ہو گیا قم فانذر وربک فکبر، آپ اعلان نبوت کریں، لوگوں کو بتائیں۔ اب اس وقت جو مسلمان ہوئے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ افراد ہیں جو گھر کے افراد ہیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ تو بیوی ہیں، اب شوہر نے جو کہنا ہے وہ کریں، ایک ٹھیک ہے کہ وہ اختلاف کر سکتی تھی، ایسا تھا، لیکن یہ فوراً بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ بیوی تھی، اس لیے فوراً قبول کر لیا۔ حضرت زید غلام تھے، اگرچہ سلوک بڑا اچھا تھا، وہ اپنی اس احسان مندی کی بدولت بھی فوراً مان سکتے تھے، اور بچے بھی تھے، بڑوں کا ادب بڑے جیسے کرتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کفالت میں ہے، اب جس کے گھر میں رہنا ہے، جس کی زیر کفالت، اس کی بات تو ماننا پڑتی ہے۔ تینوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ باہر کا کوئی افراد جس سے کوئی ابھی رشتہ داری نہیں ہے، صرف دوستی ہے، اس سے تعلق ہے، اور خوف بھی یہ ہے، اور ایک اس معاشرے کے اندر نبوت کی اور اپنے پیغمبر ہونے کی بات بتانا کتنا مشکل ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہلی دفعہ یہ بات بتائی، انہوں نے فوراً قبول کر لیا کہ سب سے پہلے گھر کے باہر جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑی بات تھی کہ انہوں نے، اور پھر جب پہلا بندہ، جب کسی کام کا آغاز کیا جاتا ہے، جب پہلی کوئی خوشخبری آ جائے نا، آغاز اچھا ہو جائے تو بندہ کہتا ہے نہیں اب خیر صلی اللہ ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام چل پڑے گا، اب حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ انتہائی خوشی کا دن تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، نبوت میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، معراج کے رات جب صبح واپسی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے معراج کی بھی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا سچے نے سچے کی تصدیق کی، یہی اصل گواہی ہے۔ یہ وہ ریمارکس ہیں جو سند کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ایک نص کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بلندر کر دیتے ہیں۔ اور پھر فروغ دین میں سب سے پہلے اپنا مال لٹانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو دین کا کام شروع ہوا اس وقت سب سے پہلی جو پہل کی ہے اپنا مال خرچ کرنے میں، اور بے دریغ گن گن کر خرچ نہیں کیا ہے، اور احتیاط سے خرچ نہیں کیا ہے، بے دریغ خرچ کیا ہے۔ گویا آج بھی اس جگہ پہ جو کوئی خرچ کرتا ہے جہاں اسلام کو ضرورت ہے، دین کو ضرورت ہے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور دین پھیلانے کے لیے اگر پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، وہاں کسی کے خرچنے کی ضرورت ہے، کوئی بڑھ کر اس کام میں حصہ لیتا ہے، گویا وہ صدیق کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے جس شخص نے خرچ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ساتھی بنائے رکھا، اور رازدان تھے۔ ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پہ ان کا ذکر کرتے، یعنی اس قدر اعتماد کہ وہ موجود نہیں بھی مجلس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے خود ہی گواہی ڈال دیتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، یعنی مجلس میں موجود نہیں، ان سے اس بارے میں ذکر بھی نہیں ہوا، بات بھی ایسی ہو جو سب کے لیے انہونی ہو، جو سب کے لیے عجیب سی ہو، جو سب کے لیے بریکنگ نیوز ہو، اور وہ تصدیق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پوچھے بغیر ہی کر دیں۔ کمال تو یہ ہے، دیکھا ایک بیل کے اوپر لوگوں نے بوجھ لاد رکھا ہے، اس کے مالک نے بوجھ لاد رکھا ہے،
وہ بول کے کہتا ہے میں تو پیدا کیا گیا تھا کھیتی باڑی کے لیے، انہوں نے میرے اوپر بدل رکھ دیا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، بیل گفتگو کر رہا ہے، بیل باتیں کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی بات ہے، اس کو بھی ڈانٹا، اس کو بھی بتایا اور کہا یہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ بات عجیب سی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھیڑیا چرواہے کے پاس ہے، اس کی بکری پکڑی اور بھاگنے لگا، چرواہا پیچھے پڑ گیا، اس نے پکڑ کے اس کی بکری چھڑوا لی۔ بھیڑیا کہتا اب تو چھڑوا لی ہے تو تب کون، جب کوئی چرواہا کوئی نہیں ہوگا، چرواہے ہم ہی ہوں گے، بکریوں کے چرواہے ہم ہی ہوں گے، ہم ہی مالک ہوں گے، تب کون چھڑوائے گا۔ یہ بھیڑیے نے چرواہا بڑا حیران ہوا، بھیڑیا بول رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بلوا سکتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ اس قادر ہے کہ وہ ان کو بھی کوئی قوت گویائی دے دے۔ میں ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، عمر فاروق بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ موجود نہیں ہیں، ان سے پہلے ذکر بھی نہیں ہوا، ان کو یہ حدیث بھی نہیں سنا، یہ واقعہ بھی نہیں سنا، وہ واقعہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ کمال تو یہ ہے اتنا اعتماد کہ میں نے کہہ دیا تو سو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے خود کہا ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ اعتماد کا اتنا اعتماد تو ہم کہتے ہیں بھی میں کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، میں تو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا، کہتے ہیں کہ نہیں ہم، میں تو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا، میں اب کسی کی گارنٹی کیا دوں۔ یہ ہے وہ گارنٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہے۔ اور جب اعلان نبوت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے جو پہلی وحی نازل ہوئی، گھر آئے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ کہے تھے، جب وہ لمبا واقعہ آپ نے سنا ہے، کمال کے الفاظ کہ آپ تو لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ میزبانی کرنے والے ہیں، بہترین میزبان ہیں، بڑے کمال کے الفاظ کہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے پیارے ساتھی ہیں، اتنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، اتنی صحبت کا اثر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور معیت کا اتنا اثر ہے، اتنا رنگ چڑھا ہے کہ جب ہجرت کے لیے حبشہ جانے لگے، باہر نکلے، ابن داغینہ وہ سردار تھا اپنے قبیلے کا، اس نے دیکھ لیا باہر ایک جگہ پہ، اس نے کہا ابوبکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی آئیے، مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے، میں نے تو بڑی شرافت سے زندگی گزاری ہے، انہوں نے مجبور کر دیا، اب میں دنیا کی سیر کروں گا اور وہاں اپنے رب کو راضی کروں گا، اس کی عبادت کھل کر کروں گا، آزادی سے کروں گا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ ابن داغی نے کہا، اس نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ کھل کر عبادت کریں، اپنے گھر میں رہیں، آپ جیسے لوگ نہیں جانے چاہیے، آپ تو لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو بہترین میزبان ہیں، آپ تو ضعیفوں کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ وہی الفاظ جو سیدہ خدیجہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے، ابن داغینہ نے وہ سردار ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا، یہ ہے سنت پر عمل کرنا، وہ سیرت اپنا کر دکھائی، جیسے وہ تھے ویسے بن کے دکھایا، اور انہوں نے گواہی دی اور امان دی، واپس لے آئے۔ گویا یہ وہ گواہی ہے۔ اور ہجرت کی رات آپ دیکھیں کہ جس بندے کے بارے میں اعلان ہو چکا ہو کہ جو اس کو پکڑے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ کہ جو ان کی گردن اتار دے، ان کو قتل کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے کفار اکٹھے ہیں، سارا کفر اکٹھا ہے، اور انعام کیا رکھا ہے جو پکڑ کے لائے؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ اسی طرح تھا جس طرح کہ اب بڑی بڑی مہنگی گاڑی ہے، اس وقت ایک اونٹ کی حیثیت اس معاشرے میں، کیونکہ سب سے بڑی سواری یہ تھی۔ 100 اونٹ، اتنا مہنگا اور بڑا انعام ہے کہ یہ انعام ملے گا، اور ہر طرف یہ ہے کہ اتنا مطلوب شخص ہے، کون ساتھ دے سکتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب سارے صحابہ چلے گئے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلا جاؤں، ہجرت کر کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ٹھہرو، شاید
اللہ حکم دے دے آپ میرے ساتھ ہجرت کرو، اب ٹھہرو، آپ نہیں جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیرک، دور تک نظر رکھنے والے، دور رس نتائج پہ نظر رکھنے والے، انہوں نے فوراً 2 اونٹنیوں کا بندوبست کیا، ان کو سنبھالنا شروع کر دیا، پتہ تھا حالات کیسے ہونے ہیں۔ وہ ساری صورتحال کو دیکھا اور بتایا نہیں کسی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں حضرت ابوبکر صدیق تھے، صبح شام ملتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو آئے، سخت دھوپ گرمی میں، چہرہ ڈھانپ کے آئے۔ یہ سارا بندوبست کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ پیغمبر اللہ کے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ یہاں تو ولی کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہنچی سرکار ہے، ہمیں نہ کسی سیکورٹی کی ضرورت ہے، فلاں ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آخری پیغمبر ہیں، روٹین سے ہٹ کر اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ دوپہر کو آئیں، چہرہ ڈھانپا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتے ہیں اور ان سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے سے پہلے کہا میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ 2 بیٹیاں ہیں، جس طرح میں آپ کا رازدان ہوں یہ بھی رازدان ہے، آپ بے فکر ہو کر بات کریں۔ کہا آج رات ہم چلیں گے، ہجرت کریں گے۔ یہ نہیں بتایا کدھر سے کرنی ہے، کس راستے سے کرنی ہے، کہا آج رات چلیں گے۔ یعنی مبہم سی بات کی ہے، ہر طرح سے اعتماد سے۔ پھر جب نکلے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پچھلے دروازے سے نکلے اور رات کی تنہائی میں نکلے، تو گویا یہ انسان ہونے کے ناطے جو بھی بندوبست ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کیا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی کیجئے۔ کہا چلنا ہے آج، یہ بات سنی اور آپ میرے ساتھ چلیں گے، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راویاں ہیں، فرماتی ہیں یہ بات سنی میرے ابا زاروں کی طرح رونے لگ جاتے ہیں۔ کہتی زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ خوشی کے بھی آنسو نکل آتے ہیں، خوشی سے بھی رویا جاتا ہے کہ مجھے یہ مقام ملا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں گا۔ یعنی اب نبوت صداقت کے گھر پہ آئی ہے۔ کیا بات ہے کہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں آ کر کہتے ہیں آج چلیں گے، اور پھر رات کو نکلے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور اس سفر میں کیا کیا معجزات ہوئے، ایک لمبی داستان آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہت ساری ایسی روایات بھی ہیں جو ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف ہیں بھی، لیکن یقیناً وہ سب کچھ ہوا ہوگا جو ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور محبوب بھی وہ جو اللہ کا بھی محبوب ہو، اور ان سے محبت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ اور وہ پورا گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمور ہے، دونوں بہنیں بھی، بیٹیاں، یعنی حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی آپ کے غلام بھی، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور خدمت میں لگے۔ اور پھر یہ مشکل ترین سفر کیا، جو بات میں نے شروع میں کی تھی، کون ہے جو ایسے بندے سے جو مطلوب ہو، اگرچہ وہ سچ پر بھی ہو، دین کے لیے اگر یہاں کوئی مسجد کے حوالے سے کسی بھی دین کے معاملے میں حکومت کی طرف سے یا علاقے کی طرف سے بھی آ جائے کہ یہ بندہ مطلوب ہے، اس نے فلاں کام کر دیا تھا، فلاں کر دیا تھا، کسی نے بھی نہیں ساتھ دینا، بھگتو بھائی، خود ہی بھگتو۔ ان حالات میں ساتھ دیا ہے، بھرپور دیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیا ہے، اور پھر مدینہ تک دیا ہے۔ آپ بتائیں کہ جس ہستی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کسی نے قرآن دیکھنا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل قرآن تھے۔ کم از کم 13 دن کا یہ سفر ہے، زیادہ سے زیادہ وہ 20-25 دن سے اوپر بھی تاریخی حوالے سے باتیں موجود ہیں، لیکن کم از کم 13 دن کا یہ سفر ہے۔ اور پھر چل کے دکھائیے
کہ اگر آپ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں پیدل چل کے، وہ شارع ہجرہ جو ہے اس پہ چل کے تو دکھائیں درد، اس سے پہ سفر کر کے تو دکھائیں، کتنی محبت کام ہے۔ 2 کلومیٹر کے بعد محبت بس ہو جائے گی، 10 کلومیٹر کے بعد بس ہو جائے گی۔ وہ گرمی، وہ شدت کی گرمی، پیچھے سے خطرہ، بار بار خطرہ ہے، اتنا خطرہ ہے کہ غار کے اندر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اب تو اوپر آ چکا ہے دشمن، جنہوں نے وہ غار دیکھے اللہ سب کو وہاں پہ لے کر جائے، وہ کتنا مشکل ہے وہاں پہ چڑھنا، اور پھر اس غار سے وہ جس جگہ پہ اندر داخل ہوتے ہیں وہ کتنا مشکل ہے۔ اور وہ منظر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اوپر آ گئے ہیں، قریب آ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دونوں ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ پھر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ نے کہا ہے لا تحزن، آپ غم نہ کریں، لا تحزن، آپ غم نہ کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر پر قرآن نازل ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، اے ابوبکر آپ غم نہ کریں، موجود تو خود بھی خطرے میں ہے، خطرہ خود کے لیے بھی ہے لیکن پاس موجود ہیں، لیکن جب بڑا دلاسا دیتا ہے اپنے آپ کو غم سے نکال کر دیتا ہے، پھر اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہے ہاں میں بھی پریشان ہوں، بس تو نہ پریشانی لے، وہ تو پریشان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن، پریشان نہیں ہونا، غم نہ کھائیں، ان اللہ معنا، اگلی جو بات کی اس میں خود کو شامل کیا ہے کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے، اللہ کہ یہ کہنا جی ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ دلاسا اور ساتھ۔ اور اسی جگہ پہ لصاحبہ کا جو لفظ ہے، علماء کہتے ہیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر صحابی کا لفظ اگر کسی کے لیے بولا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بولا ہے، وہ ساتھ ہے۔ 13 دن کا یہ سفر ہے، 13 دن جہاں تنہائی میں گزارے ہیں، سفر میں گزارے ہیں، کتنا وہ کمال کا، کہیں سوتے بھی ہوں گے، کہیں آرام بھی کرتے ہوں گے۔ اب جب بندہ کسی سے گفتگو کرتا ہے، ہو بھی اس کے بڑی محبت، اپنے کسی بڑے بزرگ سے، علماء سے گفتگو کرتے ہوئے آپ مسلسل 5 منٹ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر گفتگو نہیں کر سکتے، مسلسل نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو کبھی چہرہ ادھر کرنا پڑے گا، ادھر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہی رہیں گے تو وہ کہے گا مجھے دیکھی کیوں جا رہے ہیں، کہے گا کہ نہیں؟ بندہ خود بھی باتیں کرتے کرتے ادھر ادھر چہرہ کرتا ہے۔ اب قربان جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اپنی آنکھیں دور کرنے کو کسی کا دل کرتا ہوگا؟ جب سوتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غار کے اندر سوتے تھے، وہ روایات کچھ ضعیف ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ آپ سوچیں، تصور کریں کہ 13 دن کا سفر تھا، کتنی بار آرام کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو آپ کے آرام کا خیال کرتے تھے، کبھی بھاگ کے آگے اونٹ لے کر جاتے تھے، کبھی پیچھے، کہ کہیں آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، کہ تیر لگے تو مجھے لگے، کوئی حملہ ہو تو مجھ پر ہو، پیغمبر کو کچھ آنچ نہ آئے، یہ جذبہ تھا۔ حالانکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اللہ حفاظت کرنے والا تھا، لیکن ایک جذبہ بے چینی جو تھی اپنے محبوب کے لیے یہ تھی۔ اب جب پیغمبر سوتے ہوں گے تو جی بھر کے دیکھتے ہوں گے، کیونکہ اب تو باتیں نہیں ہو رہی، اب صحابہ کہتے ہیں پیغمبر کو کوئی جی بھر کے مسلسل دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ 13 دن کے اندر کتنی روح راضی کی ہوگی انہوں نے، کیا میت ہے کہ وہ تنہائی کا سفر، کسی صحابی کو یہ اتنی میت نہیں ملی، اتنا ساتھ نہیں ملا، اور مشکل میں کبھی بھاگ بھاگ کے وضو کے لیے پانی پیش کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کھانا کھلاتے ہیں، کبھی بستر بچھاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اور اتنا اللہ رب العزت نے یہ رتبہ دیا۔ اسی لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ایک رات کی نیکیاں مجھے مل جائیں نا تو میری نجات کے لیے کافی ہے، میری عمر پر کی چاہے نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق لے لیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رفاقت اگر گزاری ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری، اور آپ نے وہ سارے اختلاف
اب دیکھیں یہاں کہیں بھی اختلاف ہو جائے، اختلاف ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، جتنے مرضی آپ بلا لیں، جہاں بھی اختلاف فوراً ہی ہوتا۔ اب جن صحابہ نے اپنی ہر چیز قربان کر دی ہو پیغمبر پر، اپنے گھر بار وطنوں کو چھوڑ دیا ہے، ان کو یہ خبر ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ کوئی برداشت ہو سکتی تھی؟ اور صحابہ سے ہوئی بھی نہیں۔ سارے صحابہ وہ ایسے کہ جیسے بدحواس ہو جاتا ہے بندہ، سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اور اسی طرح چلے جاتے۔ لمبا واقعہ ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ مسجد میں آئے تو صحابہ کی حالت دیکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں پیغمبر کو کچھ نہیں ہوا، جو کہے گا میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ حالت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، انہوں نے بات ہی نہیں سنی۔ جو ان کا اتنا احترام کرتے تھے اس وقت پتہ ہی نہیں کہ مجھے کچھ کہا گیا ہے، بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اب ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے، لہذا میری بات یہ سنیں گے نہیں، ان کو چھوڑ دیا۔ ان کو پتا تھا ان کو سمجھاؤں گا نہیں سمجھ پائیں گے، غم اتنا ہے، اس قدر غم ہے کہ وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، چھوڑ دیا۔ کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت پڑھی اور ان کو بتایا پیغمبر جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو عبادت اللہ کی کرنے والے ہیں اللہ موجود ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جو پیغمبر کی عبادت کرتے تھے اور جو کرنے والے وہ سمجھتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ تو چلے گئے۔ جب یہ آیت پڑھی صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ گویا ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، کسی کے ذہن میں نہیں تھی۔ اتنا بڑا اختلاف، صحابہ اس بات کو جذباتی طور پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک منٹ کے اندر سب اختلاف دور ہو گیا۔ یہ اختلاف کس نے دور کیا؟ یہ کس کی بصیرت تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اختلاف ہوا تدفین کا، کوئی بندہ یہاں کسی مائگریٹ کر کے آ گیا ہو، شہر میں آ گیا، فوت ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں میں لے کر جائیں گے۔ کسی دوسری جگہ ملازمت کرتا ہو، کسی اور جگہ چلا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ دفن کریں گے۔ اب یہ مسئلہ تھا تدفین ہوگی کہاں؟ کہیں مکہ کا رولا، کہیں وہ انصاری کہتے تھے، کہیں مہاجر کہتے تھے، یہ رولا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہ آ کر، یہ اتنا بڑا تھا اختلاف دور ہونے والا نہیں تھا کہ پیغمبر جہاں پہ دنیا سے جاتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کوئی داماد، کسی کا کوئی داماد فوت ہو جائے، اس کا سسر کبھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ داماد کی قبر اس بیٹی کے کمرے میں بن جائے؟ یہ برداشت ہو سکتی ہے؟ داماد کی قبر بیٹی کے کمرے میں بن جائے، وہ تو برداشت نہیں ہوگا بیٹی سے۔ لیکن یہاں حدیث ماننے پہ، یہاں سنت پر عمل کرنے پہ بیٹی کے جذبات کو بھی سامنے نہیں رکھا اور حدیث پر عمل کر کے دکھایا کہ یہیں بنے گی یا اسی پہ جگہ پہ دفن ہوگا، اور اسی جگہ پہ ہوا ہے، سنت پر عمل کیا ہے۔ لشکر اسامہ، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے تھے، سارے وہ لوگ جو سخت ترین تھے اس وقت نرم پڑ گئے کہ لشکر نہیں بھیجنا چاہیے۔ کہا جو پیغمبر نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اگرچہ جنگلوں کے درندے بھی مدینہ پر حملہ کر دیں، میں پیغمبر کی ہوئی بات کو روک نہیں سکتا، اور کر کے دکھایا لوگوں کو، اور پھر اختلاف ختم کر کے دکھایا۔ اور اسی طریقے سے مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دینے والے تھے، لوگوں نے بڑے اعتراض کیے، ان کو بھی کہا جو ایک کوڑا بھی دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گی، لے کر دکھائی۔ 1 سال نہیں گزرا تھا، مسلمانوں میں کوئی ایک گروہ بھی نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو حضرت ابوبکر صدیق سے اختلاف رکھتا ہو، آپس میں کوئی اختلاف ہو، کوئی ایک گروہ بھی نہیں تھا مسلمانوں میں۔ گویا یہ وہ اتحاد تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا تھا، سارے اختلاف ختم کر دیے تھے، اور وہ افضل ترین اس امت کی ہستی ہیں۔ ان سے ہماری جذباتی محبت بھی ہے، ان سے ایمانی محبت بھی ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان کے خلاف بولے گا ہم ان کو کبھی دل سے اچھا نہیں سمجھ سکتے۔ وآخر دعوانا